ویلکم ٹو زین خان لائیو. میں ہوں زین خان. ناظرین، آج کے جو ہمارے دو گیسٹ ہیں وہ بہت اسپیشل گیسٹ ہیں، آن لائن اس وقت وائرل ہوئے ہیں، اور اسپیشلی جو آج کی ٹاپک ہے ان کی زندگی اور ان کے کام کے بارے میں بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے. تھوڑا سا تعارف ان کا کرا دیا جائے. آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں تحریک پاکستان کے سرگرم رہنما، ممتاز عالم دین مولانا غلام قادر خان نیازی کے فرزند مایا ناز، عظیم سائنسدان اور اسکالر اور جلد اسکن اسپیشلسٹ، چیئرمین پاکستان امن لیگ ڈاکٹر محمد معظم محمود خان نیازی صاحب. ویلکم ٹو آور شو نیازی صاحب. آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور نیازی صاحب کے بھائی ایک عظیم اسکالر اور اسکن اسپیشلسٹ اور ڈائٹیشن، ان سے ہم تھوڑی سی ڈائٹ کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے. ایک بہت بڑے اسکالر، سائنس دان، ڈاکٹر احسان الحق نیازی صاحب. ویلکم ٹو آور شو ڈاکٹر صاحب. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تھینک یو برادر. جی، پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں. میں نیازی صاحب سے پہلا سوال پوچھنا چاہتا ہوں. نیازی صاحب، آپ دونوں اتنے خوبصورت بھائی ہیں ماشاء اللہ، ینگ اور بالکل انرجیٹک. ٹھیک ہے، میں تو نیازی صاحب آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہالی ووڈ کے ایک سٹار ہیں جنہوں نے فلم بوراٹ کے اندر لیڈ رول کیا ہے، ساچا بیرن کوہین. آپ کی ان سے بھی شکل ملتی ہے، بال اور مونچھیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ دونوں نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کرائی؟ سر غرض یہ ہے کہ یہ سب اللہ کا کام ہے، بندہ اس میں بھی بس ہے. جب قسمت میں جو لڑکی لکھی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ اللہ نے متعین کیا ہوا وہ خود ہی سامنے آ جائے گی. اور آپ کے جو بھائی ہیں انہوں نے شادی کیوں نہیں کرائی؟ سیام صاحب، عرض یہ ہے کہ شادی انسان کے بس کی بات نہیں، یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو آپ نے اور تقریباً دنیا کے ہر شخص نے سنا ہے کہ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں. ہمارا جوڑا تو بنا ہوا ہے لیکن ابھی تک دوسرا انٹری جو حصہ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آیا کہ کس کے ساتھ جوڑا بنا ہوا ہے. بہرحال بہت جلد سامنے آ جائے گا. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر معظم آپ سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر احسان الحق سے یہ سوال نیکسٹ پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آج کل جو موٹاپا ہے وہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے اور جو لوگ ہیں وہ اپنا فگر مینٹین نہیں کر پا رہے. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ موٹاپے کا کیا علاج ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ انٹرویو سے پہلے آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے پاس کچھ فارمولاز ہیں جن میں ایک بندہ ایک مہینے میں 35 kg لوز کر سکتا ہے. تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح انسان موٹاپے سے لڑ سکتا ہے. اس میں زین خان صاحب عرض یہ ہے کہ موٹاپے میں ہم ڈائٹ کنٹرول کرتے ہیں اور پوری دنیا میں وہ ڈائٹ اسپیشلسٹ ہیں کہ جو ڈائٹ کنٹرول کر کے ایک ماہ میں 35 پاؤنڈ ویٹ کم کرتے ہیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہمارے کلینک پر تو اللہ کے بندے لائنیں لگی ہوتی ہیں، مہینہ پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے. لوگ ویٹ کم کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، ہمیں دوائیں دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کرے. ڈاکٹر صاحب، آج کل جو لوگ ہیں وہ جو پھل بیری نکلاتی ہے وہ ایک سکن کا ایشو ہے، لیکوڈرما ایک ایشو ہے، اس سارے اور بہت سارے سکن کے معاملات، جو پھل بیری وغیرہ ہے اور یہ جو دیگر سکن کے معاملات ہیں، ان کا علاج ہے آپ لوگوں کے پاس؟ بات یہ ہے کہ جو بھی ڈرماٹولوجسٹ ہے، جو بھی اسکن اسپیشلسٹ ہے، وہ اس میں اسپیشلی جو لیکوڈرما ہے جسے پھل بیری بھی کہتے ہیں، برف بھی کہتے ہیں، اس کا ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو کیئر کر دیتے ہیں، ان کی جلد نارمل کر دیتے ہیں. اور وہ لوگ جو اس بیماری میں مبتلا ہیں وہ ہم سے عرصہ دراز سے پھل بیری لیکوڈرما کا ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں. بلکہ جو ڈرماٹولوجسٹ ہوتا ہے وہ
سیکسالوجسٹ بھی ہوتے ہیں، جو لوگ ادواجی مسائل کا شکار ہیں، وہ بھی ہم سے کنٹیکٹ کرتے ہیں اور اپنے ادواجی مسائل سے چھٹکارا حاصل کر کے خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو الرجی خارش ہے، لوگ اس میں بہت زیادہ مبتلا ہیں، اس کے لیے وہ جگہ جگہ ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ لیتے ہیں، بلکہ ڈاکٹر صاحب خارش کہاں پڑتی ہے ان کو؟ آج کل جو زیادہ جو خارش کے مسائل ہیں، وہ کہاں کہاں خارش پڑی ہوتی ہے لوگوں کو؟ وہ جس جگہ بھی خارش ہو، ہم صرف آدھے گھنٹے میں ہمیشہ کے لیے ان کو اس کا چھٹکارا دے دیتے ہیں، اور وہ ایکسٹرنل طریقے سے ان کو اپلائی کرنے کے لیے ویکسین دیتے ہیں، جس سے وہ اچھا، ویکسین دیتے ہیں آپ؟ نجات پا جائے۔ خارش کی ویکسین دیتے ہیں آپ لوگوں نے؟ جی جی، وہ دور ہو جاتی ہے، ایک دفعہ استعمال کرنے سے کبھی دوبارہ نہیں ہوتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل نوجوان لڑکے لڑکیوں کو جو پھنسیاں پھوڑے ہیں، ان کے جو ایشوز ہیں، ایکنی کے ایشوز ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی ہمیں انفارمیشن دیں۔ اس میں عرض یہ ہے کہ جو بھی بچیاں بچے ہماری بہنیں یا میں تیل، مہاتے، چھائیاں، داغ دھبے، آنکھوں کے سیاہ، ہلکے آپریشن کے نشانات ان میں مبتلا ہیں، تو وہ ہمارے پاس کانٹیکٹ کریں، آئیں، تو ہم ان کو ہمیشہ کے لیے ان سے نجات دے دیں گے، اور وہ اپنی شخصیت پروقار بنا لیں گے، ان کے چہرے صاف ہو جائیں گے اور بالکل فیئر ہو جائیں گے، جیسے ان کے عرصہ پہلے ان بیماری ہونے سے پہلے سے اس سے بھی زیادہ دل فریب ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ تھوڑا سا اپنا نمبر بھی پلیز ریپیٹ کر دیں کہ جن لوگوں نے اگر آپ سے کانٹیکٹ کرنا ہو تو وہ کانٹیکٹ کس طرح کریں گے؟ وہ سر کانٹیکٹ ہمارے 2 نمبر ہیں، ان پر وہ رابطہ کر سکتے۔ پلیز آپ وہ ریپیٹ کر لیں تاکہ ہم اپنی اسکرینس پہ بھی ایڈیٹنگ میں چلا دیں۔ ہاں جی، وہ نمبر ہے 0376439661، اور دوسرا نمبر ہے 0301361434۔ وہ ان نمبروں پر ہم سے رابطہ کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو کیور کرے گا، صحت دے گا، اور ہمیں اور آپ کو دعائیں دیں گے۔ ڈاکٹر احسان الحق نیازی، میں بڑے ایک ٹیکنیکل سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بھی ذکر کیا کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی اور آپ نے اپنا نمبر دے دیا، تو اگر کوئی خواتین بھی آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو وہ اس نمبر پہ فون کر سکتی ہیں آپ کو؟ غرض یہ ہے کہ جو بھی ڈرماٹولوجسٹ ہیں، ان کے پاس کیونکہ فیمیل کی زیادہ بیماری ہوتی ہے، ان کی جلد زیادہ خراب ہو جاتی ہے فیمیل کی، وہ ڈرماٹولوجسٹ کے پاس ہی آتی ہیں، اور اس میں میرڈ یا ان میرڈ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈاکٹر کا کام ان کو ان کی بیماری سے چھٹکارا دینا۔ اچھا، میں جم جاتا ہوں آن اینڈ آف، آئی ایم اے ریگولر جم گوئر۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ موٹاپے کے اوپر تھوڑا سا زیادہ آتے ہیں، کیونکہ ویٹ کو مینٹین کرنا ایک بہت ایشو ہوتا ہے ان آل ایج گروپس۔ تو آپ کون سی ایڈوائس دیں گے ڈائٹ میں؟ یعنی کہ آبویسلی آپ پورا ڈائٹ پلان تو نہ دیں، مگر کچھ ایڈوائس دے دیں، اور ہمیں بتائیں کہ موٹاپے کا جو کیور ہے آپ کے پاس ویٹ مینٹین کرنے کا، فار اسپیشلی پیپل جو بہت ہیلتھ کانشیس ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی پبلک کو کہوں گا، کیونکہ ہر شخص کا ڈائٹ پلان ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، سیم ڈائٹ کسی کی بھی نہیں ہوتی، ہر شخص کو اس کی باڈی کے حساب سے کیلریز چاہیے ہوتی ہیں،
تو میں یہ کیسے بتا دوں کہ آپ یہ کریں. بہرحال میں یہ کہوں گا کہ جو خواتین و حضرات موٹاپے یعنی اوور ویٹ کا شکار ہیں وہ ہم سے کانٹیکٹ کریں گے تو ان کی موٹاپے سے جان ہم ہمیشہ کے لیے چھڑا دیں گے. ایک منتھ میں ایک بندہ کتنا کٹ ڈاؤن کر سکتا ہے؟ ایک مہینے میں بندہ کتنا ویٹ آپ کے تھرو کٹ ڈاؤن کر سکتا ہے؟ ہم ایک ماہ میں 35 پاؤنڈ یعنی 12.5 کلو وزن کم کرتے ہیں. اور جو بھی شخص ہے وہ بہت جلد موٹاپے سے نجات پا لے. اور جس وقت وہ کیور ہو جائے گا خیر بہت زیادہ کچھ ہو جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے یار میں آج سے 20-25 سال پہلے والی جگہ پر آ گیا ہوں. بلکہ کئی تو میں نے ایسے افراد دیکھے ہیں وہ جس وقت ویٹ ڈاؤن کرتے ہیں کہتے ہیں سر اب میں دوسری اور تیسری شادی کرانے لگا ہوں. میں نے ایک دوست کو کہا او بھائی اپنی تیسری شادی چھوڑو پہلے یار میری تو کرا دو. بالکل صحیح. اچھا اب میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ابھی ذکر کیا مردانہ طاقت کا جن لوگوں کو پرابلمز ہوتی ہیں تو یعنی کہ جی ازدواجی مسائل ان میں آبویسلی مردانہ طاقت اور سیکشل جو ایک وہ ہوتی ہے ازدواجی مسائل کہتے ہیں اسے. جی بالکل بالکل. تو اس میں آپ کی کیا ایڈوائس ہے اور آپ کس حد تک علاج کر رہے ہیں لوگوں کا؟ یعنی کہ اگر ایک بندہ ہے وہ اگر کھائے تو اگر 60-70 سال کا بندہ ہے تو آپ اس کو 20-25 سال بلکہ جو بھی ڈرماٹولوجسٹ ہے وہ سیکسالوجسٹ ہے وہ جناب کوئی بھی سیکس کی بیماری میں مبتلا ہو ازدواجی مسائل میں مبتلا ہو تو ہم اس کو جس وقت اس کی ایج 20-25 سال کی عمر کا تھا اس کنڈیشن پر لے آئیں گے. اس میں کوئی ایج لمٹ ہے؟ یعنی کہ اگر ایک 60-70 سال کا بندہ ہے وہ 20-25 سال کی عمر کی وہ شروع کر دے گا اپنی ہمیں دمائیں دے گا اور خوشگوار ازدواجی زندگی گزارے گا. اور یہ اس میں کچھ اسٹیرائڈز یوز ہو رہے ہیں کہ سارا ہربل کام ہے؟ اسٹیرائڈ نہیں ہوتے. اس میں اس کی باڈی میں کس چیز کی کمی ہو جاتی ہے وہ ہم اس کو فراہم کرتے ہیں تو وہ نارمل ہو جاتا ہے. ویکنس جو ان کی ہوتی ہے جو چیزیں اس کی باڈی سے کم ہو جاتی ہیں وہ فراہم کر دیتے ہیں. کوئی ایسی ایڈوائس آپ دینا چاہیں گے نوجوانوں کو کہ وہ کچھ سرٹن ایکٹیویٹیز اپنی جوانی میں نہ کریں تاکہ بڑھاپے میں جا کے ان کو کچھ پرابلمز نہ فیس کرنی پڑیں؟ میں انہیں یہی کہوں گا کہ وہ غلط ویڈیو نہ دیکھیں, غلط کاموں کی طرف توجہ نہ دیں, اپنے بزرگوں سے ایڈوائس لیں اور بزرگوں کی ایڈوائس سے انہیں بہت کچھ حاصل ہوگا. اور اپنے مذہب سے لگاؤ رکھیں. اگر مذہب سے لگاؤ رکھ لیا تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی ان پر آٹومیٹیکلی رحمت ہو جائے گی. ڈاکٹر احسان الحق نیازی صاحب, میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کے بھائی کے پاس آنے سے پہلے میں آپ سے بڑی ایک ٹیکنیکل سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ہم نے ہیلتھ, لائف سٹائل, ڈائٹ, سیکشول ایشوز ان کے اوپر ڈسکشن کی, مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی کیا سٹوری ہے کہ آپ سائنس کی دنیا چھوڑ کے, آپ ڈاکٹری کی دنیا چھوڑ کے آپ پالیٹکس میں آئے, اس کی کیا کہانی ہے؟ چھوڑی نہیں, بات یہ ہے ہم نے میڈیکل کی دنیا چھوڑی نہیں ہے. ہم اس واسطے آئے, اس لیے آئے ہیں کہ مجھے دکھ اور افسوس ہوتا ہے یا خان صاحب اور جس کے نانا گورنمنٹ میں آیا ذوالفقار علی بھٹو کو وہ یاد کرتا ہے
उसकी माँ वज़ीर आज़म बनी, माँ का नहीं बताता, उसका बाप प्रेसिडेंट पाकिस्तान रहा, बाप का जिक्र नहीं करता, सिर्फ नाने का जिक्र करता है। 70 साल से नाने का जिक्र कर रहा है। क्या बाकी बाप ने कुछ नहीं किया? ये लोग जो सियासत कर रहे हैं, ये इन लोगों के ये हो गए या दूसरी कोई भी अपोजिशन जमाते हैं, इन लोगों के दिलों में किसी किस्म की भी इंसानियत का हुब नहीं है, इंसानियत नहीं है। अगर वो उनमें गरीब लोगों का दर्द है, अगर उनमें पाकिस्तान का दर्द है, वो पाकिस्तान को वाला मकाम पर देखना चाहते हैं, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में सुपर पावर देखना चाहते हैं, तो वो हमारा साथ दें। हमने अपनी रिसर्च और तहकीक से शमसी तवानाई के जरिए चीनी और पेट्रोल तैयार कर लिया है। हमने तो यहाँ तक कह दिया है, बेशुमार प्रोग्रामों में मैं ये कह चुका हूँ कि चीनी 120 रुपए किलो मिल रही है, हम 15 से 20 किलो चीनी 400 रुपए में देने के लिए तैयार हैं। हमसे ले, पूरा पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को हम चीनी देने के लिए तैयार बैठे हैं। पूरे पाकिस्तान से सूबा वाइज, जिला वाइज अपने नुमाइंदे तैयार करके हमसे राब्ता करें और चीनी लें। और हम तो ये लोग जो सियासी जमातें जो सियासत कर रही हैं, उनकी सियासत में मुल्क का कोई दर्द नहीं है, उनके दिल में गरीब की कोई तकलीफ नहीं है। उन लोगों ने गरीब को रोटी से महरूम कर दिया है। महंगाई आसमान पे बातें कर रही है। महंगाई खत्म करने का दिन अगर है तो हमारी पॉकेट में है। हम 1960 वाले रेट पर ले आएंगे तमाम चीजें। इस वक्त पेट्रोल सस्ता मिला, चीनी सस्ती मिली, ये इम्पोर्ट की गई, और फल की चीनी इम्पोर्ट की गई, और पाकिस्तान में बेरोजगारी का शराब खत्म हो जाएगा। हम हर जगह पे शुगर मिलें लगाएंगे और वहां भी कंसियां निकलेंगी, तो बेरोजगारी खत्म होगी। बेरोजगारी खत्म हो गई तो मुल्क खुशहाली की तरफ चलेगा। और हमने तो यहाँ तक कह दिया है कि हमने अपनी रिसर्च और तहकीक से शमसी तवानाई के जरिए जो पेट्रोल और चीनी तैयार की है, इस चीनी के जरिए जिस तरह हजरत उमर फारूक ने पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की, हम पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेंगे और पाकिस्तान को दुनिया की एक अजीम सुपर पावर बना देंगे। और ये वो सुपर पावर होगी जिसको अल्लाह ताला ने, जिसके डॉक्टर्स को अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से पेट्रोल और चीनी की खुदा पाक सलाहियत से नवाजा है। और हम पाकिस्तान, अगर हमारी हुकूमत आ गई तो ये पाकिस्तान की उन्नति ही होगी। ये पहले सियासतदानों की तरह का काम नहीं होगा तो वो ख्वाब दिखाते हैं। मैं उन सियासी जमातों, अपनी ऑपोजिशन सियासी जमातों से पूछता हूँ, दो तीन दिन बार हुकूमतें कर चुकी हैं, हुकूमतें करके लोगों को पागल और बेवकूफ बना चुकी है। अब वो क्या बेवकूफ बनाए? उनके बाप दादों ने कुछ नहीं किया तो क्या ये दूध की नहरें बहा देंगे? क्या ये दूध की नहरें बहा देंगे? क्या ये महंगाई रोक लेंगे? इनसे महंगाई रुक नहीं सकेगी, इनसे महंगाई नहीं रुकेगी। महंगाई अगर रुकी, खत्म की, तो हम खत्म करेंगे और हम लोगों को वो कुछ दे देंगे जो उन लोगों का ख्वाब। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब बिल्कुल। डॉक्टर एहसानुल हक, आपसे मैंने सवाल ये पूछना है कि आप कुछ चीजें खोल रहे हैं पॉलिटिकली। आप मुझे ये बताएं कि
پالیٹکس میں آپ کو لگتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کا جو اگلا جو الیکشن ہے اس میں آپ کچھ سیٹیں لے کے جا سکتے ہیں؟ ہم سیاست میں ملک کو آخری حد تک لے جائیں گے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم اس ملک کے قرضہ جات 3 سے 6 ماہ میں اتار دیں گے. اور ہم تو ہماری رگیں تاریخ پاکستان کے سرگرم رہنما مولانا غلام قادر خان نیازی کا خون ہے. ہم پاکستان بنانے والوں میں سے آئے. میں یہ بتا دوں کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں دھوکہ ڈکیتی ہے کہ ملک پر لوٹ کر بھاگ جاتے ہیں. اب جو پھر یہ تمہارے خلاف دکھا رہے ہیں لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. ان لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پہلے ان کے بڑے لوٹ کر بیرون ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کر یہ سیاست کر رہے ہیں. ان لوگوں کے دلوں میں غریب کی کوئی درد نہیں ہے. ان کے نزدیک یہ جو مہنگائی ہے صرف یہ تمہاری بات کر سکتے ہیں. اگر ان کے دلوں میں ان لوگوں کا درد ہے تو ہم سے رابطہ کریں. ہم اس ملک میں مہنگائی اس حد تک کم کر دیں گے جو انہوں نے خواب ہی نہیں دیکھا. ہم 1960 والے ریٹ پر تمام چیزیں کام کو فراہم کر دیں گے. جس وقت ہم چینی اور پیٹرول فری دے سکتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں آٹا کی اور تیسری چیزیں آٹومیٹکلی ڈاؤن ہو جائیں گی. اچھا ڈاکٹر نیازی صاحب، اب آپ کے پاس آتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شو جو مختلف ٹیموں پر کروڑوں کا حصہ کھیلتے ہیں وہ کدھر ہیں؟ وہ لوگ کدھر ہیں؟ ہم نے پہلے کہا کہ ہمیں وسائل دے دیں یا پاور دے دیں. اگر پاور ہوگی تو پھر ہم اس ملک کو آسمان تک لے جائیں گے. اگر وسائل ہوں گے تو وسائل سے بھی ہم اس ملک کو کہاں سے کہاں تک لے جائیں گے. جس طرح حضرت عمر فاروق نے مسلمانوں کو پوری دنیا پر حکمرانی کی، ہم بھی پاکستان کی حکمرانی پوری دنیا پر کریں گے. ہم اس کو وہ سپر پاور بنائیں گے کہ کوئی وہ سوچ بھی نہیں سکتا. جس قوم کے پاس شمسی توانائی سے تیار کردہ چینی ہوگی، شمسی توانائی سے تیار کردہ پیٹرول ہوگا، وہ کسی کی محتاج نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی. نائی صاحب آپ کے پاس چلتے ہیں. یو آر دا اسٹار آف دا شو، ڈاکٹر معظم نیازی، پاکستان ساشا بیرن کوئن. ٹھیک ہے، آپ سے تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. اب بیسکلی آپ لوگوں نے ذکر کیا ہے شمسی توانائی سے بنائی ہوئی شوگر اینڈ آلسو یو نو سولر انرجی سے بنائی ہوئی کیا کہتے ہیں پیٹرول. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. مجھے ابھی تک اس چیز کی کبھی سمجھ نہیں لگی کہ نکولا ٹیسلا، obviously آپ خود ایک سائنسدان ہیں، آپ نے نکولا ٹیسلا کو اسٹڈی کیا ہوگا. وہ جب نئی فارمولاز لے کے آیا تو لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ نہیں کر سکتا، اور اس نے کر کے دکھایا. اس کی تھیوریز ابھی بھی چل رہی ہیں اور ایلون مسک نے بیسکلی اس کے کام کو وہ آگے لے کے چل رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ دیگر سائنسدان ہیں، انہوں نے ڈفرینٹ قسم کی چیزیں ایجاد کیں. آپ نے یہ کلیم کیا کہ آپ سولر انرجی سے پیٹرول بھی بناتے ہیں اور شمسی توانائی سے آپ لوگ چینی بھی بناتے ہیں. تو ہمارے پاکستان میں ایسا کیوں ہے کہ آپ جیسے جو جینیس لوگ ہیں جو ڈفرینٹ لگتے ہیں سوسائٹی سے، ان کو سیریسلی نہیں ٹیک کیا جاتا، ان کی باتوں کو سیریسلی ٹیسٹ نہیں کیا جاتا؟ اگر حکومت آپ لوگوں کی فارمولا کو ٹیسٹ کرنا چاہے تو آپ ریڈی ہیں؟ سر عرض یہ ہے، پہلے آپ کے جو کوشچن ہے اس کا میں یہی آنسر دوں گا کہ یہاں ہمارے 85% لوگ
کہنے کہ ایسی علاقوں سے بلانگ کرتے ہیں جہاں ہر چیز کی کمی ہے اور بیسکلی تعلیم کی کمی ہے. تو کسی بھی چیز کو فوری اوبے کرنے کے لیے ایجوکیشن بہت ضروری ہے. اور جس وقت ایجوکیشن ہوگی تو وہ کہنے کہ ہر چیز کو ایزیلی پک کر لیتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے یہ ریسرچ کر لی ہے، لیکن انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ پاکستان دنیا کی سپر پاور بنے، اور انشاءاللہ بنے گا اور پوری دنیا پر راج کرے گا. جہاں تک جناب نے کہا ہے کہ آپ کو حکومت کے ساتھ کیوں نہیں کرتے، سر اس حکومت پہ ہمیں کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. یہ حکومت کو ہم کیوں کریڈٹ دیں؟ ہماری اپنی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان عوامی لیگ، اور ہم نے اپنا موٹو یہی رکھا ہوا ہے کہ جس جگہ بھی جلسہ کرنا ہے، جس جگہ بھی جانا ہے، وہاں اپنا چینی پٹرول پہلے دینا ہے، اس کے بعد جلسہ گاہ میں جانا ہے. پرانے لیڈرز کی طرح خواب نہیں دکھانے کہ جناب الیکشن جیت کر میں یہ کروں گا، الیکشن جیت کے میں وہ کروں گا، الیکشن جیت کے تو کون میں کون، وہ صاف کر دیتے ہیں یہ، بلکہ اپنے حلقوں میں وزٹ تک نہیں کرتے. اور جو ان کو کوئی کام کے لیے کال کرتا ہے اس کی کال نہیں پک کرتے. یہ لوگ خدمت خلق کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو ہم نے عوام کو دینا ہے وہ پہلے مثلا جلسوں کی میں اناؤنسمنٹ کر چکا ہوں کہ پہلا جلسہ انشاءاللہ فیصلہ آباد میں کرنا ہے، دوسرا جلسہ اپنے بزرگوں کے شہر میاں والی میں کرنا ہے، اور وہاں سے آنے والے الیکشن میں عمران خان کے مقابلے میں الیکشن بھی کنٹیسٹ کروں گا، اور انشاءاللہ عمران خان کو عزت ناک شکست دوں گا، کیونکہ وہ میرے بزرگوں کا ابائی حلقہ ہے. اور تھرڈ جلسہ ہم نے منار پاکستان لاہور میں کرنا ہے، زندہ دلانی لاہور. انشاءاللہ خوش ہوں گے وہ جس طرح اپنی محبتیں جس کے اوپر بھی زندہ دل ہو کر نشاور کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم زندہ دلانی لاہور پر پہلے اپنا پٹرول چینی نشاور کریں گے، اس کے بعد وہاں جلسہ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب مجھے میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں، میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کے علاوہ یہ پوری دنیا میں کسی کے پاس یہ فارمولا ہے کہ شمسی توانائی سے وہ پیٹرول اور چینی بنا رہے ہیں. تو آپ نے کوئی ایسی کوئی ٹیکنیکل چیز اختیار کی ہے کہ اس کی سیفٹی ہو اور آپ لوگوں کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ فارمولا نہ چلا جائے؟ کیونکہ اگر چلا گیا تو پھر تو چیز عام ہو جائے گی. سر عرض یہ ہے کہ ہم نے جو آپ نے کہا اس وقت ہم دونوں بھائیوں کے پاس ہی ہے، اور باقی جس پر ہمیں ٹرسٹ آئے گا، جس کو ہم اس قابل سمجھیں گے کہ وہ یہ قوم کی امانت اپنے اندر سما سکتا ہے، اس قوم کی خدمت کر سکتا ہے، اس قسم کے پرسن کو اپنی ٹیم کا حصہ بنائیں گے. وقتی ہم دونوں بھائی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے تو واضح کہا ہے کہ قوم پر ہے، کیونکہ یا پورے ملک کو وسائل پاور کے ذریعے کور کیا جا سکتا ہے، یا وسائل کے ذریعے، یا حکومت ہمیں مل گئی تو انشاءاللہ پورے ملک میں چینی پیٹرول فری کر دیں گے. اگر وسائل دے دے، میں نے یہاں تک کہا ہے کہ پیٹرول یہ آؤٹ آف کنٹری سے اربوں ڈالر تک ہم امپورٹ کرتے ہیں، اور اتنا مہنگا دے رہے ہیں کام کو، اور اس وجہ سے مہنگائی بڑھی ہوئی ہے. ہم نے صرف بجٹ اس کا بتایا 90 سے 95 کروڑ، صرف 90 سے 95 کروڑ کا بجٹ ہے. اور پانی اگر ایک دریا کی کیپیسٹی میں اسٹور کر لیا جائے تو 22 کروڑ عوام کو 50 پیسے سے بھی کم پیٹرول پڑتا ہے پر لیٹر. اور آپ یہ دیکھیں جو کہ ہم نے اس کال کو فری گنا ہے، اس وقت پیٹرول ایک ملک میں فری ہوگا، اور چینی یہ صرف گنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہم نے کہا ہم ہر فروٹ سے چینی بنا سکتے ہیں، اور ہر فروٹ کی شوگر ملیں لگے. یہ جو اربوں ڈالر چینی امپورٹ کرتے ہیں، وہ اربوں ڈالر کس پہ لگے گا؟ اس ملک پہ لگے گا، اس قوم پر لگے گا. جو اربوں ڈالر
पेट्रोल इम्पोर्ट करते हैं और उसके बिल्कुल घुटने पे पकड़ कर बैठे हुए अपनी हुकूमत लंबी करने के चक्कर में, और यहाँ अवाम का बुरा से बुरा हाल कर रहे हैं महंगाई में, और पेट्रोल की कीमतें हर 10 दिन बाद बढ़ रही हैं। जब कीमतें बढ़ती हैं, ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट के किराए के बढ़ते हैं, हर चीज खाने पीने की एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। तो इसलिए इस मुल्क पर, इस कौम पर रहम करें। जो भी हुकूमत में पार्टी आ जाए, ये मैं जैन साहब मेरी ये बात नोट कर लीजिएगा, ये आपके प्रोग्राम में मैं कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह ये तरीका हिस्सा बनेगा। जितनी मर्जी पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार में आ जाए, जितनी मर्जी पार्टी जहाँ मर्जी आवाम को उल्लू बना दें, वो महंगाई नहीं खत्म कर सकती, महंगाई बढ़ेगी। ये खान साहब की हुकूमत आपके सामने है, इन्होंने क्या क्या ख्वाब इलेक्शन से पहले दिखाए थे, लेकिन महंगाई कंट्रोल कर सके हैं। अच्छा डॉक्टर मौज़म साहब, मुझे आप एक बात बताएं, आपने थोड़ा सा हमें एक वो दिया इशारा कि गन्ने के अलावा भी चीजों की चीनी बनती है। अच्छा, मैं आपसे एक इशारा लेना चाह रहा हूँ कि पेट्रोल जो है वो आप पानी से बनाते हैं, यानी कि पानी शमसी दवाने और अपने फार्मूले से बस। और हम जिस प्रोग्राम में जाते हैं अपना पेट्रोल और चीनी लेकर जाते हैं, और ये हमारा मोटो है। बल्कि जिस जगह भी जलसा करना है वहाँ हमने पहले चीनी पेट्रोल तकसीम करना है, फिर जलसा गाह में आना है। अवाम को ये नहीं बताना कि जी इलेक्शन जीत के हम ये करेंगे या वो करेंगे। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा, जिस वक्त हर फूड की मुल्क में शुगर मिलने लगेगी, तो मुझे आप बताइएगा कि मुल्क में कैसे महंगाई रहेगी। पेट्रोल बिल्कुल 0 पॉइंट फ्री मिलेगा शाम को, ट्रांसपोर्ट और दूसरे 1960 वाले रेट पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। और अल्लाह ने अगर इक़्तिदार दे दिया, वो आप देखिएगा, हमने इक़्तिदार संभालते ही हमारा पहला जो मेन इशू होना है वो यही महंगाई से मुतल्लिक़ होना है। अच्छा, अब इकोनॉमी पे थोड़ा सा आते हैं, यानी कि IMF के जो मसाइल हैं, आपको क्या लगता है कि आपकी, और आप हमें फॉर्मूला ना अपना बताएं, मगर आपको क्या लगता है कि कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे अगर आप पावर में आए तो हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल हो सकती है IMF और लोन्स को देखते हुए? सर, जिस वक्त अल्लाह ने हमें इक़्तिदार दे दिया तो इंशाअल्लाह 3 से 6 माह में हम मुल्क के कर्ज उतार देंगे, क्योंकि पेट्रोल हमें आउट ऑफ कंट्री से लेना नहीं है, क्योंकि पेट्रोल में हम खुद कुफीन है, बल्कि हमारा पेट्रोल पूरी दुनिया पे जाएगा। हमारा परफ्यूमिंग पेट्रोल है जैन साहब, और जिस वक्त परफ्यूमिंग पेट्रोल मार्केट में हर मुल्क ने देखना है, ये अरबों का पेट्रोल किसने खरीद, वो पेट्रोल बंदा लगा भी सकता है परफ्यूम के तौर पे और गाड़ी भी चला सकता है। लगाना नहीं है, लेकिन ये है कि वो गाड़ी जिस जगह से गुजरती है वो जगह मुअत्तर हो जाती है। वो इस तरह के पेट्रोल की नहीं कि वो गुजरे और बंदा अपन नोजी पे हाथ रख के बैठ जाए कि यार ये मेरे सर पे चढ़ गई है। तो इस किस्म के अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है, लेकिन मुझे दुख होता है कि हमारी सलाहियत से हमारी कौम को कोई फायदा नहीं हो रहा, हमारे मुल्क को कोई फायदा नहीं हो रहा। यहाँ सिर्फ वही चंद खानदान सियासत करके कौम को उल्लू बना रहे हैं। अब आप देखें, पीपल्स पार्टी वाले जलसे करते हैं, जी हमें हुकूमत आगे ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं ये उनसे पूछता हूँ, सिंध में उनकी गवर्नमेंट है, सिंध में किसकी गवर्नमेंट है? पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। तो डॉक्टर मौज़म न्याज़ी, मुझे आप एक बड़ी टेक्निकल बात बताएं, यानी कि आप अगर इक़्तिदार में आना चाहेंगे तो आप किसी भी पार्टी के साथ अपना वो करेंगे, सपोर्टिंग इल्हाक करेंगे, कि आप सोलो फ्लाइट लेना चाहते हैं? सर, हम सोलो फ्लाइट ही कर रहे हैं, सोलो फ्लाइट ही चलेंगे। लेकिन ये मैं कहूँगा, अल्लाह ने अगर इक़्तिदार दे दिया तो हमारी कौम 70 साल से इंतकामी सियासत का जो शिकार है, वो इंतकामी सियासत का हम खात्मा करेंगे। हम अपने तमाम सियासी मुखालफिन, तमाम सियासी हरीफों के साथ वो सलूक करेंगे जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ किया था इक़्तिदार में आने के बाद। उन्होंने जितना भी इस मुल्क को लूटा है,
नुकसान पहुंचाया है। अल्लाह ने हमें जो सलाहियत दिया उस सलाहियत से हम इंशाल्लाह वो पूरा कर देंगे। लेकिन इंतकामी सियासत में इस कौम को मजीद ख्वाबी होने देंगे, क्योंकि इस वक्त इस मुल्क में मेन चीज एक तो हैन तब्दील करने की जरूरत है। तब्दीली का नारा उन्होंने लगाया, लेकिन तब्दीली सिर्फ महंगाई की हुई है कि महंगाई 4 गुना बढ़ गई है। लेकिन हम इंशाल्लाह अल्लाह ने इक़्तिदार दिया तो हकीकी तब्दीली लाएंगे। क्योंकि इस वक्त आप ये देखें, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को इस मुल्क का बहुत दर्दमंद इंसान लोग आवाम को शो करती हैं, लेकिन आप ये देखें अब हर पर्सन को पता है कि महंगाई का तोड़ हमारे पास है। आज तक कौमी असेंबली के किसी इजलास में किसी ओपोजिशन लीडर या उनकी पार्टी के किसी मेंबर ने ये आवाज उठाई है कि खान साहब आप अगर कौम को चीनी पेट्रोल दे सकते हैं तो हम आपका साथ देते हैं इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए। अगर नहीं तो रिजाइन दें और हमें मौका दें, हम कौम को चीनी पेट्रोल भी फ्री देते हैं, महंगाई भी खत्म करते हैं। लेकिन ये आवाज नहीं उठाई, उन्हें पता है अगर आवाज उठाई तो इनको हुकूमत मिल जाती है, और वो हुकूमत तो इंशाल्लाह मिलनी है कि जितना मर्जी जोर लगा दें, जितनी मर्जी अपने प्रोपेगेंडा मुहिम का एंड कर लें, लेकिन जिस वक्त हमने एक जलसा कर दिया इन सब की सियासत वो दिन खत्म हो जानी है। क्योंकि जलसे से पहले हमने चीनी पेट्रोल तकसीम करना है, उसके बाद जलसा गाँव में आना है और जिस तरह सब चैनल पे चलना है। तो आप बताइए जैन साहब कि ये फिर अवाम के पास क्या मुंह लेकर जाएंगे, क्या लॉजिक लेकर जाएंगे? कुछ न कुछ अवाम को करके दिखाएंगे तो अवाम इनके पीछे लगेंगे। अभी तो इन्होंने कुछ किया नहीं, मुफ्त में ही गुजर जाते हैं और 3-3 बारियां भी ले गए। ये खान साहब की भी दूसरी बारी है, पहले इन्हें KPK में मौका मिला, इन्होंने क्या KPK में किया है, और अब इनको पूरे मुल्क में मौका मिला है, पूरे मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। तो इंशाल्लाह हमें मौका मिला तो आप कौम याद करेगी हमारा दौर और हमारी चीजें, और इंशाल्लाह आप देखिएगा 6 माह के अंदर पाकिस्तानी करेंसी कहाँ पहुँचती है, पाकिस्तानी इकोनॉमी कहाँ जाती है। क्योंकि हमने हर फ्रूट की शोर मिल्स लगा देनी है, हमने बाहर से चीनी बिल्कुल नहीं लेनी, बल्कि इक़्तिदार में आने के बाद अपनी कौम में ताज़ा खिताब भी मेरा यही होना है कि कौम के जितने भी यहाँ मुख्तलिफ चीजों के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो 1 से 2-3 माह के अंदर जो भी चीजें उन्होंने जिस रेट खरीदी हुई है वो हुकूमत को दे दें, हुकूमत उनकी वो उसी रेट में ले लेती है। क्योंकि 3 माह बाद इस कौम में 1960 वाले रेट मुरतब होंगे। डॉक्टर साहब मुझे आप एक बात बताएं, जियो पॉलिटिक्स की तरफ थोड़ा सा आते हैं। अगर आप इक़्तिदार में आए तो आपकी फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी? यानी कि एक तरफ अब अफगानिस्तान के जो मसाइल चल रहे हैं आप उनको किस तरह देख रहे हैं, हमारा ईरान के साथ कैसे ताल्लुक होगा, इंडिया के साथ कैसे ताल्लुक होगा, चीन को आप कैसे देख रहे हैं? आप थोड़ी सी फॉरेन पॉलिसी के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। अमेरिका और चीन के माबैन आप किस तरह बैलेंस करेंगे रिलेशनशिप को? थोड़ा सा अपनी राय दें इन चीजों के ऊपर। सर उसमें हमारी जमात का नाम है पाकिस्तान अमन लीग। हमारा जो कहने के बेसिक इश्यू है वो हम अमन पसंद लोग हैं और हम चाहेंगे कि ये पूरा खित्ता जो है ये अमन का गहवारा बने। लेकिन जहाँ इंडिया की आपने बात की, इंडिया के साथ हमारे रिलेशन मसला कश्मीर की वजह से डिस्टर्ब आ रहे हैं जब से पाकिस्तान बना है, और ये मसला कश्मीर इंशाल्लाह इक़्तिदार में आने के बाद सालों में नहीं, महीनों में नहीं, घंटों में हम हल करेंगे। ये तो फॉर्मूला बता देना, ये तो बता दें जी, ये बता दें किस तरह होगा। अब आपकी समझ नहीं आ रही सर। मैंने कहा इंडिया के साथ ताल्लुकात अपने बताएं किस तरह ठीक होंगे। इंडिया इस वक्त सर पूरे दुनिया में हमारा पेट्रोल जाना है तो इंडिया के हुक्मरानों का दिमाग खराब हुआ है कि वो महंगा पेट्रोल IMF से लेंगे। उन्होंने भी पाकिस्तान की जोड़ी में ही आगे बैठना है,
انہوں نے پاکستان کے پیچھے لگنا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ انڈیا سے ہم امن کے ذریعے کس طرح کشمیر لیتے ہیں، اور وہ کشمیر دینے پر پیار کس طرح ہوتا ہے، اور یہ مظالم انشاءاللہ ختم ہوں گے. اور اگر وہ کشمیر پہ بات نہیں کرے گا تو آپ لوگ اس کو پیٹرول اور چینی اپنی نہیں دیں گے؟ جی بالکل، پیٹرول بند ہوگا. ہم کہیں گے سب سے پہلے کشمیری عوام پر ظلم بند کیا جائے، اس کے بعد ہمارے پیٹرول اور چینی کی طرف آنا. خوشبودار پیٹرول اسپیشلی. میں نے کہا خوشبودار پیٹرول، ورنہ دوسرا پیٹرول تو وہ ایران سے بھی لے سکتے ہیں نا. جی وہ پیٹرول تو انہیں مہنگا ہی ملنا ہے نا جی. اگر وہ بھی اپنے ملک میں مہنگائی ختم کرنا چاہیں گے تو ہمارا سہارا انہیں لینا پڑے گا. پاکستان کا سہارا انشاءاللہ آپ دیکھیے گا انڈیا کو لینا پڑنا ہے. وہ جتنا مرضی اڑ لے، جتنا مرضی بھاگ لے، اس کی وہ جو پتہ ہے وہ ہمارے ہاتھ میں آ چکا ہے، اور انشاءاللہ اقتدار میں آنے کے بعد وہ گلے میں ہم نے ہی باندھنا ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا سی پیک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جو سی پیک ایک بڑا پروجیکٹ کر رہا ہے BRI، اس کا ایک جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے سی پیک، تو آپ چین کا یہ جو پروجیکٹس ہیں انفراسٹرکچرل، اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے جو فارمولاز ہیں وہ ان پہ کس طرح اپلائی ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ آپ سی پیک استعمال کریں گے، پیٹرول اور چینی ڈسٹریبیوٹ. کے پاس صرف آپ یہ دیکھیں چین کی دولت ہے، اور اس کی کرنسی نمبر 1 ہے پوری دنیا میں، اور ہمارے پاس پیٹرول اور چینی بھی وہ صرف ایک زور کی. چین کی کرنسی نمبر 1 ہے؟ چین کی میں نے نہیں کہا، کویت کی سرکار ہے، کویت کی نمبر 1 کرنسی ہے. تو میں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس چینی اور پیٹرول جو ہے یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے جس میں کہ ہر فروٹ کی چینی، اور ہر فروٹ کی جس وقت چینی پوری دنیا پہ نکلے گی، پوری دنیا خریدے گی. جس طرح پہلے ایک چینل تھا، ایک چینل کے لائکس تھے، اب ہر چینل کے اپنے لائکس ہیں. جس وقت ہر فروٹ کی چینی مارکیٹ میں آنی ہے، ہر فروٹ کے لائکس بڑھیں گے. جس وقت ہر فروٹ کے لائکس بڑھیں گے تو اس کا فائدہ قوم کو آئے گا، اس ملک کو آئے گا. ہماری وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ پوری دنیا سے چھائے گی. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں، اور میں ذرا ہیلتھ اور لائف سٹائل کی طرف دوبارہ جانا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ بیسکلی جو موٹاپا ہے، ڈپریشن ہے، اور جو سیکشول امراض ہیں یہ بہت انٹر ریلیٹڈ ہیں. میں مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی بہت سینسٹیو ہے اس معاملے میں مینٹل ہیلتھ کے. تو یہ ڈپریشن جو بہت زیادہ معاشرے میں پھیل رہا ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، اور کیا آپ کے پاس کوئی فارمولا ہے جو اسٹریس، انزائٹی اور ڈپریشن کو جو کیور کر سکتا ہے یا ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ ڈپریشن کا بھی سب سے مین کنڈیشن تو یہ کہہ لیں مہنگائی ہے. ٹھیک ہے، مہنگائی کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی تنخواہ دار بھائی ہیں، وہ مزدور جن کے گھروں کے چولہے نہیں جل رہے، وہ ڈپریشن کا ہی شکار ہوئے پڑے ہیں. تو جس وقت خوشحالی آئے گی تو ڈپریشن آٹومیٹکلی ریموو ہوگی. اس کے لیے کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے ذریعے بندے کا اندر کا موسم خوشحال ہونا ضروری ہے. جس وقت آپ کے اندر کا موسم خوشحال ہوگا تو ڈپریشن آٹومیٹکلی آپ کی ختم ہوگی. نیند اس وجہ سے ڈسٹرب ہوتی ہے جس وقت آپ ضرورت سے زیادہ ورک کر رہے ہوں، ضرورت سے زیادہ ٹینشن لے رہے ہیں، تو آپ کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. نیند ڈسٹرب ہوتی ہے تو ڈائٹ ڈسٹرب ہوتی ہے. ڈائٹ ڈسٹرب ہوتی ہے تو فریکلز بننا شروع ہو جاتے ہیں، ویکنیس باڈی میں آنی شروع ہو جاتی ہے. تو ان سب چیزوں کا حل خوشحالی ہے. اور سیکنڈ جو سیکسول کنڈیشنز ہے، سیکسول بھی کہہ رہے ہیں کہ ریلیٹڈ آپ کے برین سے ہیں. اگر آپ سیکسول جتنے مزید پاورفل ہوں، جتنے مزید فٹ ہوں، اگر برین آپ کا سیٹسفائی نہیں ہے، برین آپ کا صحیح فریش نہیں ہے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر برین آپ کا
बिल्कुल फ्रेश है, आप हर चीज इजीली कर लेंगे। और दूसरा जो मोटापा है, मोटापे के ऊपर ये कह लें कि ये भी डाइट डिस्टर्बेंस की वजह से ही होती है, या आप एक रूटीन पर्सन की है, वो अगर बहुत ज्यादा खा रहा है, वो कम खाना स्टार्ट करेगा तो हार्मोनिक प्रॉब्लम्स होंगी, फिर वेट बढ़ेगा। अगर वो कम खा रहा है, ज्यादा खाना स्टार्ट करेगा तो हार्मोनिक प्रॉब्लम की वेट बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ हमारे ज्यादातर फीमेल्स ये कहने के ओवरवेट का शिकार इसलिए होती हैं कि वो अपनी खुराक जो है जो वो पहले ही कम ले रही होती हैं, वो मजीद कम करना शुरू कर देती है कि मैं स्मार्ट हूँ। इवन के वो फाका कशी पे आ जाती हैं, फिर पानी भी उन्हें घी बन के लगता है। जब तक आप नॉर्मल कैलोरीज बॉडी को प्रोवाइड नहीं करेंगे, जितनी आपकी बॉडी को कैलोरीज की जरूरत है वो आप प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो आप कहने के कंट्रोलिंग नहीं कर सकते। और वो डॉक्टर साहब आपको पहले बता चुके हैं कि हम अल्लाह का शुक्र है एक माह में 35 पाउंड वेट रिड्यूस करते हैं और डाइट कंट्रोल से ही करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है इसमें पेशेंट बिल्कुल सेटिस्फाइड होता है, क्योंकि 15 डेज में ही रिजल्ट पेशेंट खुद पिक करना शुरू कर देता है। जिस वक्त उसकी बैली जो पेट है वो 3 से 3.5 इंच पीछे चला जाता है, और जिस वक्त एक माह में 6 से 7 इंच बैली उसकी कम होती है तो वो अपने आप को बहुत हैंडसम फील करना शुरू कर देता है। लेकिन उसी तरह मैं आऊंगा, क्योंकि आपने कहा था कि आपने शादियां क्यों नहीं की, तो मैं वही कहूँगा कि ये अल्लाह के हाथ में है। अब हम स्मार्ट होके भी एक शादी नहीं कर सके, और हमारे पास पेशेंट आते हैं वो इतने बल्कि है, उनकी 3 हुई है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो अब आपने जो आगे शादी करनी है वो आप इंशाल्लाह एक करेंगे कि मल्टीपल करेंगे? आपका क्या मूड है? बात यह है सर कि घर अगर बसाना है, जिस तरह बंदा एक खुदा एक रसूल पर ईमान रखता है, तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर घर बनाना है तो फिर एक ही अच्छा साथी ढूंढ लें जो कि घर के लिए बेहतर हो। अगर आप ज्यादा करेंगे तो वो फिर खुद भी पिटते हैं और लोगों के आगे भी तमाशा बनते हैं। मैंने कई ऐसे दोस्त देखे हैं जिन्होंने 4 की हुई हैं, और अचानक आप उनके घर विजिट कर लें तो उनकी जो 4 बेगमात हैं, उन्होंने हाथ में किसी ने डंडा पकड़ा हुआ होता है, किसी ने वो बेलना पकड़ा हुआ होता है, और वो आगे इधर उधर भाग रहे होते हैं। और डोमेस्टिक वायलेंस का बेचारे वो मर्द शिकार भी होते हैं। आप सही कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर एहसानुल हक साहब, आपका पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू शुक्रिया आपका भी बहुत थैंक यू सो मच। डॉक्टर मौज़म खान न्याजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया जी, ये थे डॉक्टर मोहम्मद मौज़म महमूद खान न्याजी साहब। उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला और डिस्कस की उनकी पॉलिटिक्स, CPAC, अफगानिस्तान और बहुत कुछ। Until the next episode of Zain Khan Live, keep on watching Zain Khan Live. मैं हूं Zain Khan. Take care. Assalamu alaikum.